الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہ ماہ ذوالقعدہ اب ختم پر ہے۔ آج 26 تاریخ ہے اور 4 دن یا 3 دن کے بعد انشاءاللہ ماہ ذوالحجہ شروع ہو جائے گا، اور ماہ ذوالحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ بڑے مبارک دن ہیں، بڑے ہی عظمت والے دن ہیں، اور ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہے۔ یعنی سال میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جس میں رمضان بھی آ گیا اور شعبان بھی آ گیا، محرم بھی آ گیا، شب برات بھی آ گئی، عاشورے کا روزہ بھی آ گیا، یہ سارے نیک اعمال مل کر بقرعید کے شروع کے 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں۔ ان دنوں میں جو عمل کیا جائے گا وہ ان سب سے بڑھ کر ہوگا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ کیا ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی جہاد میں اپنی جان مال دونوں لے کر جائے اور دونوں ہی قربان کر دے، تو یہ البتہ اس کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ تو جہاد میں شریک ہونا بھی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہے۔ اتنے یہ دن قیمتی اور مبارک آ رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے، تاکہ ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے آخرت کا ثواب عظیم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی کمائی کے موقع عطا فرماتے رہتے ہیں، جیسے دنیا میں دنیا کمانے والوں کے سیزن آتے رہتے ہیں، قربانی کرنے والے اور جانور بیچنے والوں کا سیزن بقرعید کے دن ہوتے ہیں، گرمیوں کا سیزن کپڑوں وغیرہ کے اعتبار سے سبھی کو معلوم ہے، ایسے سردیوں میں سردی کے کپڑوں کا سیزن ہوتا ہے اور بھی دوسری چیزوں کا سیزن ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی جس طرح مختلف سیزن آتے رہتے ہیں جس میں آدمی خوب کماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کے سیزن بھی عطا فرماتے رہتے ہیں، جس میں رمضان شریف کا مہینہ بھی زبردست سیزن کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی یہ بقرعید کے مہینے میں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک ایک خاص آخرت کمانے کے موسم ہے، اور بڑے ان میں اجر و ثواب آدمی کو ملتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو اور ان کی کثرت کرو۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز میں ان کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک تسبیح پڑھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بمشکل 5 منٹ لگتے ہیں۔ نماز سے پہلے پڑھ لو یا نماز کے بعد پڑھ لو، اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ جب ذکر آیا تو یہ ان دنوں کا خاص ذکر ہے، یہ جو حدیث میں آیا ہے، لہذا ہمیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ان کلمات کا بڑا ثواب ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کلمے ہیں، یہ 4 ان کے سردار ہیں، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تمام کلمات ذکر کے سردار ہیں یہ، یعنی یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ بہت پہاڑ کے برابر نیک عمل کرے؟ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم میں سے کون ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کرے؟ کہاں پہاڑ کہاں ہم؟ اور ہونے تم میں سے ہر آدمی احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر سکتا ہے؟ بڑا ہے تعجب سے پوچھا حضور وہ کیسے؟ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اتنا زبردست ان کا اجر ہے جو یہاں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، آخرت میں ملے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا آسان طریقہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیں، ایک تسبیح سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی، ایک لا الہ الا اللہ کی، اور چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ ان دنوں میں بھی ہر وقت لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے 9 دن جو شروع کے ہیں ان میں ہر دن کے روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی اگر 1 روزہ رکھے گا تو 1 سال روزے رکھنے کا ثواب، 2 دن رکھے گا 2 سال، 9 دن رکھے گا تو 9 سال۔ حالانکہ یہ ثواب رمضان شریف میں جب ملتا ہے جب پورے مہینے کے روزے بھی رکھے، 6 شوال کے روزے بھی رکھے تو 36 روزے ہو جاتے ہیں، اور 10 سے ضرب دو تو 360 ہو جاتے ہیں۔ تو جب ملتے ہیں پورے سال کا ثواب جب ملتا ہے، شوال کے بھی 6 روزے رکھے اور یہاں ایک ہی روزے میں 360 روزوں کا ثواب مل رہا ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور نیز ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے 10 شب قدر دے دی ہے۔ رمضان شریف میں تو ایک ہوتی ہے اور وہ بھی آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہوتی ہے، یقینی تو وہ معلوم ہی نہیں کس رات میں ہوتی ہے، اس لیے وہاں ایک شب قدر ہے، یہاں 10 شب قدر کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ان کی نوازش ہے، ان کی رحمت ہے، ان کی عطا ہے، ان کی بخشش ہے۔ اتنا زبردست چیزیں نہیں ہے، جب ہے تو بھائی اب اس کی قدر کریں، آنے والے ہیں یہ، پہلے سے تیاری کریں، اور ان جیسے یہ شروع ہوں بس رات کو بھی عبادت کریں، دن کو بھی عبادت کریں، روزہ رکھنے کی ہمت تو رکھ لیں، اگر قضا روزے ہوں تو پہلے وہ رکھیں، ضمناً ان کی نیت کر لیں، لیکن اگر قضا روزے نہیں ہیں تو بھائی نیت کر لیں، روزے کی نیت ہمت ہو تو رکھ لیں، کیونکہ ہیں تو نفل روزے، فرض تو نہیں ہے، مگر ثواب بہت ہے۔ ایک روزہ رکھو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے۔ اور جو عاشورے کا روزہ ہے نہیں، وہ عرفے کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کے روزے کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں، کیونکہ اس دن میدان عرفات میں حج ہوتا ہے، تو اس کی الگ سے ایک فضیلت اور بھی ہے کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، یہ اور فضیلت ملے گی کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو بقرعید کی رات ہے اس کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے، اس کی یہی فضیلت بھی ہے، شب قدر کے برابر ثواب، اور پھر عید کی شب میں عبادت کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ملیں گے۔ جو آدمی عید بقرعید کی رات میں عبادت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دل کو مردہ نہیں فرمائیں گے، یعنی قیامت کی گھبراہٹ اور بے چینی ہولناکی سے اس کی حفاظت ہوگی، وہ آرام سے اور سکون سے رہے گا۔ تو یہ ایسے بابرکت دن آ رہے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں آدمی کچھ اضافی عبادت بھی کرے، اور اس بات کا خاص خیال کرے کہ مغرب عشاء کی نماز روزانہ باجماعت پڑھے، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے، تو انشاءاللہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ کچھ اور اضافی عبادت کر لے، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد، کچھ تہجد میں 3 بجے اٹھ جائے، اٹھ کر کے عبادت میں لگ جائے۔ بہرحال یہ دنیا کمانے کے تو دن ہیں ہی، بقرعید کی وجہ سے آخرت کمانے کے بھی زبردست دن ہیں یہ، اس لیے دونوں کام کرنے چاہیے کہ جس کو دنیا کمانی ہے وہ جائز طریقے سے وہ بھی کما لے، وہ منع نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہ بس دکانداری میں لگا رہے اور ان دنوں کی فضیلت سے اپنے کو محروم کر لے، تو سمجھو بڑا سیزن چھوڑ دیا اس نے، چھوٹے سیزن کو کما لیا، وہ کیا کمایا، وہ کمانا کوئی کمانا ہے بھائی، دنیا کمانا کیا کمانا ہے، وہ تو قسمت میں لکھا ہوا ہے، کرو یا نہ کرو، جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے مل کے رہے گا،
تو یہ تو محنت کریں گے تب ملے گا. تو اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بڑا سیزن آدمی اختیار کرے، چھوٹا سیزن بھی ساتھ ساتھ چلائے، اس میں بھی کمائی ہے وہ بھی کما لے، ورنہ توجہ جو ہے نا بڑے سیزن کی طرف رہے کہ اس کا جو ثواب ہے نا وہ کہیں نہ جائے، وہ پورا ملے. ہاں اسی کو ملے گا جو کرے گا، جو کرے وہ پائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا